اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ربی زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے احسان جو کہ ہمارا موضوع یا عنوان تھا اس پہ ہم نے پڑھا تھا۔ احسان سبق جو ہم نے پڑھا اس کی دہرائی ہم نے کی اور آپ کو میں نے جائزے کا کہا تھا، تو جائزے کے لیے میں آپ کو چند سوالات دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کے لیے، احسان کے معنی و مفہوم تحریر کریں۔ سوال نمبر 1۔ دوسرا سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں احسان کی اہمیت بیان کریں۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ یہ سوال نمبر 3 جو ہے، یہ آیت کریمہ آپ لکھیں گے بھی اور اس آیت کریمہ کو آپ نے اچھے سے ذہن نشین بھی یقیناً کیا ہوگا۔ یہ 3 سوالات ہیں، ان کا آپ جائزہ دیں گے۔ جائزے کے لیے عزیز طلباء برابر آپ لائن لگائیں گے، حاشیہ وغیرہ لائن وغیرہ لگا کے اوپر آپ نے یوم اور دن لکھنا ہے اور درمیان میں آپ نے جائزہ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ یہ ہوا جائزہ۔ اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ سبق کی طرف چلتے ہیں دہرائی کرنے کے لیے۔ تو آج ہم جس سبق کی دہرائی کرنے جا رہے ہیں، ہمارے سبق کا عنوان یا موضوع ہے ملک و ملت کے لیے ایثار کا جذبہ۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے ایثار کسے کہتے ہیں یا ایثار کا مطلب کیا ہے۔ ایثار کا مطلب اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایثار کا مفہوم۔ ایثار کا مفہوم کیا ہے؟ ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور اسی چیز کی دوسرے بندے کو بھی ضرورت ہے، تو اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے ضرورت مند کو دینا، اپنی ضرورت کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی ضرورت چھوڑ کے دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، خود کو تکلیف میں رکھ کر دوسرے کو آرام دینا، دوسرے کو آرام پہنچانا، یہ کہلاتا ہے ایثار۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، صحابہ کا ایثار اور قرآن پاک۔ صحابہ کا ایثار اور قرآن پاک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایثار کی صفت موجود تھی۔ اس صفت کی تعریف قرآن پاک میں بھی آئی، یعنی صحابہ کرام کے اندر ایثار والی جو صفت پائی جاتی، صحابہ ایثار کی تعریف کے مستحق ہوئے، تو اس صفت کی تعریف اللہ پاک نے قرآن پاک میں کی۔ وہ کیسے؟ قرآن پاک کے اندر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت کریمہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہو۔ یعنی صحابہ کرام اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ وہ خود احتیاج مند ہوں، وہ خود ضرورت مند ہوں۔ اپنی ضرورت پر
دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی تکلیف پر دوسرے کی تکلیف کو ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے، اور یہ صرف صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ صحابہ اس صفت کے مالک تھے۔ تو یہ ہوا صحابہ کا ایثار اور قرآن پاک۔ آگے چلتے ہیں، انصار مدینہ کا ایثار۔ انصار مدینہ نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، انہیں خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو انصار مدینہ نے اپنے گھر باغات اور مال و اسباب سب میں مہاجرین کو حصے دار بنایا۔ تو مہاجرین انصار مدینہ کا ایثار کیا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے۔ اپنے دروازے ان کے لیے کھولے، خوشی کے ساتھ ان سب کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ گھر میں ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ مہاجرین انصار میں بھائی چارہ کی مثال قائم ہوئی۔ وہ کیسے؟ انصار مدینہ کا اپنے گھر بار باغات اور مال و اسباب میں مہاجرین کو حصے دار بنانا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آخری پوائنٹ، وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار۔ تو وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پاکستانی یکجان ہو کر اور پیارے ملک کی خدمت اپنے ضرورت کم کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کریں۔ ہمیں چاہیے کہ یکجان ہو کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ خدمت کیا؟ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں، اپنی ضرورتیں کم کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں۔ اسی طرح ایثار کے جذبے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ ایثار کر کے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان تھا ملک و ملت کے لیے ایثار کا جذبہ۔ تو عزیز طلباء، اس کے اندر ہم نے آج کے سبق میں سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے نمبر 1 پڑھا ایثار کا مطلب، دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ایثار کا مفہوم، اور تیسرے نمبر پہ تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا صحابہ کرام کا ایثار اور قرآن پاک۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا انصار مدینہ کا ایثار۔ 5ویں نمبر پہ ہم نے پڑھا وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار۔ یہ آج کے ہمارے سبق کے مین پوائنٹ ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو ہوم ورک عزیز طلباء آپ کا یہ ہے، آپ نے ان سارے پوائنٹس کو، ان ساری ہیڈنگ کو خوبصورت کر کے سب سے پہلے آپ نے اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ اچھے سے ذہن نشین کرنے کے بعد خوبصورت کر کے آپ نے ان کو اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان تمام سوالات کو آپ نے جائزے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس سبق کے مشقی سوالات آپ نے دیکھنے ہیں۔ مشقی سوالات وہی ہوں گے جو یہ سبق کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایثار کا مطلب یعنی ایثار کا مفہوم کیا، ایثار کا مطلب کیا ہے، ایثار کا مفہوم کیا ہے، اور اسی طرح
صحابہ کا ایثار قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں۔ اور سوال نمبر 3 جو تیسری ہیڈنگ میں نے چوتھی ہیڈنگ دی ہے انصار مدینہ کا ایثار، تو آپ کا کوسچن کیا ہوگا؟ انصار مدینہ کا ایثار بیان کریں۔ اور اسی طرح وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار کے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوالات ہیں، یہ آپ نے پراپر تیاری کرنی ہے، بہت اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، اور اسی سبق کا آپ سے جائزہ بھی لیا جائے گا۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔